بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی ہے چاندی کا جوتا کے عنوان سے ایک طویل، جذباتی اور دلچسپ کہانی لکھتا ہوں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ چاندی کا جوتا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں نور پور کی ٹوٹی پھوٹی گلیوں میں ایک نیک دل مگر غریب لڑکی رابعہ رہتی تھی۔ رابعہ کی عمر بمشکل 15 سال تھی، مگر اس کے خواب آسمان سے بلند تھے۔ اس کے پاس دنیا کی کوئی آزائش نہ تھی، لیکن اس کا دل ایک ایسا خواب تھا جو اسے راتوں رات جاگنے پر مجبور کر دیتا۔ ایک خوبصورت چاندی کا جوتا۔ رابعہ اکثر گاؤں کے مسجد کے سامنے والی پرانی دکان کے شیشے میں رکھے ایک چاندی کے جوتے کو دیر تک تکتی رہتی۔ وہ جوتا کسی شہزادی کے لیے بنایا گیا ہوگا۔ رابعہ خود کو خوابوں کی شہزادی سمجھ بیٹھی تھی، لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ وہ ایک درزی کی یتیم بیٹی تھی، جسے روز لوگوں کے پرانے کپڑوں سے سلائی کیے ہوئے چند سکے مل جاتے تھے۔ ایک دن دکان کے مالک حاجی نعمان نے رابعہ کو دکان کے سامنے کھڑا دیکھا تو شفقت سے مسکرا کر پوچھا، بیٹی تمہیں یہ جوتا پسند ہے؟ رابعہ نے نظریں جھکا کر دھیرے سے کہا، جی بہت زیادہ۔ حاجی نے کہا اور کہکا لگایا کہ بیٹا تمہارے قدموں کو روشن کر دے گا، لیکن اس کی قیمت چاندی سے بھی زیادہ ہے۔ رابعہ مسکرائے بغیر وہاں سے گھر چلی آئی، مگر اس کے دل میں امید کی چنگاری لگنے لگی۔ رابعہ جب گھر لوٹی تو اس کی بیمار ماں زلیخا کئی دنوں سے بیمار تھی۔ چولہے کے پاس بیٹھی کھانسی کر رہی تھی۔ رابعہ نے چپ چاپ پانی گرم کیا، دوائی دی اور اپنے کپڑوں کا پرانا تھیلا اٹھا کر دوبارہ بازار کی طرف نکل گئی۔ اس دن اس کے قدموں میں کچھ خاص چمک تھی، جیسے چاندی کا جوتا پہن لیا ہو۔ رابعہ ایک پرانی حویلی کے پاس سے گزری، جس کے مالک کئی سالوں سے غائب تھے، مگر آج اس حویلی کا دروازہ کھلا تھا اور اندر سے ایک بوڑھی ضعیف عورت کی آواز آ رہی تھی، بیٹی بیٹی ذرا میری مدد کرو۔ رابعہ ہچکچاتے ہوئے اندر گئی۔ وہاں ایک بوڑھی عورت فرش پر گری پڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی اور چہرہ پیلا پڑ گیا۔ رابعہ نے فوراً اس کی مدد کی، پانی پلایا، سر دبایا اور صفائی کی۔ بوڑھی عورت نے کہا، تم نے میری جان بچا لی، بیٹی تمہارا نام کیا ہے؟ رابعہ نے نرمی سے جواب دیا۔ رابعہ۔ عورت نے خاموشی سے ایک پرانا صندوق کھولا اور اس میں سے ایک چھوٹا سا کپڑے کا بنا ہوا تھیلا نکال کر دیا، یہ رکھ لو، اس میں کچھ سکے ہیں، تم نے میری خدمت کی۔ رابعہ نے انکار کیا، لیکن اس بوڑھی عورت نے زبردستی اس کے تھیلے میں سکے ڈال دیے۔ رابعہ وہ سکے لے کر حاجی نعمان کی دکان کی طرف چلی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ چاندی کا جوتا اس کا ہو گیا ہے، لیکن جیسے ہی وہ دکان کے قریب پہنچی، وہاں ہجوم لگا ہوا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا، چوری ہو گئی ہے، چاندی کا جوتا غائب ہو گیا ہے۔ رابعہ کا دل جیسے دہک گیا۔ رابعہ بھیڑ کو چیرتی ہوئی نعمان کی دکان کے اندر پہنچی۔ حاجی نعمان پریشان کھڑے ہوئے تھے، ان کے چہرے پر حیرت اور غصے کو ملے تاثرات تھے۔ رابعہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا حاجی صاحب؟ انہوں نے افسوس سے سر ہلایا، بس بیٹی وہ چاندی کا جوتا راتوں رات غائب ہو گیا ہے۔ میں نے کل دکان بند کی تو سب کچھ محفوظ تھا، مگر صبح دکان کھولی تو وہ چاندی کا جوتا موجود نہ تھا۔ رابعہ کو یوں لگا جیسے اس کے خواب ٹوٹ کر کرچیوں میں بکھر گئے ہوں۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے سکے نکال کر دیکھے، جیسے وہ بیکار سے ہو چکے ہوں۔ اسی شام جب رابعہ اپنے گھر واپس آئی تو اس کی ماں کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ بخار میں تپتی زلیخا نے رابعہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹی میں تمہیں ایک وصیت کرتی ہوں، اگر
اگر کبھی تمہارے پاس خوشی کا کوئی موقع ہے تو اسے ضائع مت کرنا، زندگی بار بار موقع نہیں دیتی۔ رابعہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ خوشی اس کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ چاندی کا جوتا کبھی بھی واپس نہیں آئے گا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگلے دن گاؤں میں ایک چیز مشہور ہو گئی کہ حاجی نعمان کو دکان کے پچھلے حصے میں سے کچھ پرانی چیزیں ملی ہیں، جس میں ایک خستہ حال صندوق بھی شامل ہے۔ جب وہ صندوق کھولا گیا تو اس کے اندر ایک پرچی ملی، جس نے چاندی کا جوتے کا خواب دیکھا ہے وہ اسی کا اصلی وارث ہے۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی، ہر طرف یہ بات پھیلی۔ پھر اچانک حاجی صاحب رابعہ کے گھر پہنچے اور اس کے ہاتھ میں وہی چاندی کا جوتا تھا۔ رابعہ حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ بیٹی، حاجی صاحب بولے، یہ جوتا تمہارے لیے ہے۔ وہ تمہارے خواب، سچائی اور امید کا ہے جو تمہیں اس کا وارث بناتی ہے۔ جوتا تمہارے دل کی روشنی کا عکس ہے۔ رابعہ کی آنکھوں میں آنسو کے مارے خوشی آ گئی۔ ماں کے بستر کے پاس بیٹھ کر اس نے جوتا اپنے سامنے رکھا جیسے ایک مقدس امانت، اور رات کی تاریکی میں جب رابعہ نے اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر وہ چاندی کا جوتا رکھا تو زلیخا کی آنکھوں سے آنسو کے موٹے موٹے 2 قطرے باہر نکلے۔ وہ آنسو فخر کے تھے، سکون کے تھے، جسے ماں کی ساری دعائیں قبول ہو گئی ہوں۔ بیٹی، یہ جوتا نہیں، تمہارے صبر اور خلوص کی قیمت ہے، زلیخا نے دھیرے سے کہا، اور پھر نیند میں ڈوب گئی۔ اگلی صبح جب صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آئی تو رابعہ اپنی ماں کے سرد ہاتھوں کو تھامے بیٹھی تھی۔ زلیخا ہمیشہ کے لیے گہری نیند سو چکی تھی، مگر چہرے پر ایسی مسکراہٹ جیسے بیٹی کو کامیاب دیکھ کر مطمئن ہو چکی ہو۔ رابعہ نے ماں کی تدفین کے بعد ایک نئی زندگی کی طرف قدم بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے چاندی کے جوتے کو اپنی محنت کی علامت مان کر اسے ایک دکان میں نمائش کے لیے رکھ دیا، ساتھ اپنے ایک تختی لگا دی، یہ جوتا خوابوں کا نہیں، خدمت اور صبر اور ایمان کا انعام ہے۔ گاؤں کے بچے، عورتیں سب آتے جوتے کو دیکھتے اور رابعہ کی کہانی سنتے۔ رفتہ رفتہ رابعہ نے ایک چھوٹی سی سلائی کی دکان کھول لی۔ وہ غریب بچیوں کو کپڑے سینا سکھاتی، ان کے خوابوں کو حقیقت میں بدلتی اور ان کی مدد کرتی۔ ایک دن ایک بڑا شہر سے آنے والا شخص اس کی دکان پر پہنچا۔ وہ ایک فیشن ڈیزائنر تھا جو دیہاتی فن کو دنیا کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ اس نے رابعہ کے ہاتھ کا کام دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ تم میرے ساتھ شہر چلو، تمہاری صلاحیت کو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ رابعہ نے سوچا، پھر مسکرا کر کہا کہ اگر میں جاؤں گی تو میں اپنی ان بچیوں کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ خواب اکیلے نہیں دیکھے جاتے، سب کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ چند ماہ بعد رابعہ ایک مقبول ڈیزائنر بن گئی۔ اس کے ڈیزائن کی خاص پہچان تھی، جوتے جن پر چاندی کی ہلکی سی چمک ہوتی تھی۔ وہ ہر بار لوگوں کو ایک ہی بات بتاتی، یہ چاندی کا جوتا نہیں، ایک خواب کی قیمت ہے جو سب سے خریدا گیا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔